الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس اور نورانی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتین لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق. رواہ الترمذی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں لا تجتمعان فی مومن، مومن کے اندر بیک وقت نہیں رہ سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے. دو خصلتیں. پہلی خصلت کیا ہے؟ البخل، کنجوسی. اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وسوء الخلق، بد اخلاقی. دو چیزیں نہیں ہوں گی. اس سے ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مومن اگر بخیل ہو گیا تو اخلاق کا تو اچھا رہے گا، یعنی باتوں میں نرمی رہے گی، پیسوں سے مدد نہیں کرے گا تو محنت کے ذریعے تو مدد کر دے گا، کیونکہ بخیل کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہی بھاری بات ہے. باقی چیزوں کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں. اگر بد اخلاق رہا، غصہ ہے طبیعت میں، کسی کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، تو کم از کم خیرات کرنے والا ہوگا. دو برائیاں مل کر نہیں رہ سکتی، کوئی ایک برائی رہے گی. جیسا کہ بعض ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بیک وقت نیمونیا اور یہ جو یرخان ہے، جانڈس، دونوں مل کے نہیں رہ سکتے. نیمونیا رہا تو جانڈس نہیں رہے گا، جانڈس رہا تو نیمونیا نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں گرمی ہی گرمی ہے، اس میں سردی ہی سردی ہے. تو دو بیماریاں کبھی بدن میں نہیں مل سکتی. ایسی بھی چند بیماریاں ہیں. یہ میں تحقیق سے نہیں کہہ رہا ہوں، بطور مثال. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب مجھ پہ گرفت کر لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. یا تو یہ ہو یا وہ. بچہ پڑھنے میں کمزور رہے گا، استاذ کی بے ادبی نہیں کرے گا. اگر استاذ کی بے ادبی کرتا ہے تو کم از کم پڑھنے میں تو اچھا رہے گا. اس طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن بخیل ہے تو اخلاق کا تو اچھا رہے گا. اگر اخلاق کا اچھا ہے، اگر اخلاق کا برا ہے تو سخاوت تو کرے گا. تو دونوں صفتوں سے جو خالی ہو گیا وہ پکا مومن ہو گیا. کنجوسی بھی نہیں ہے اس کے اندر، بد اخلاقی بھی نہیں ہے. یہ اونچے لوگوں کی صفت ہے
خیرات کریں گے، غریب خیرات لے کر آپ کو برا بھلا کہے گا، اس کے باوجود مسکرا کر کہ ارے نادان ہے چھوڑو۔ کوئی غریب آیا آ کر کہہ رہا ہے مجھے پیسہ دو، تو آپ نے اسے 100 روپے دیے، جاؤ کھا لو، کیا اتنا کم دیے تو کیسا؟ کیا مجھے بھکاری سمجھے؟ کیا بھکاری ہے وہ؟ بولے گا بھکاری سمجھے کیا؟ اب وہ مسکرا کر نہیں بھائی پھر کبھی دیکھیں گے، جاؤ جاؤ۔ ساتھ والا بولتا کیا مولانا ایسی سختی کرتا؟ پھر بھی آپ اسے ارے چھوڑو بھائی نادان ہے، غریبی کی وجہ سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے، چھوڑو چھوڑو۔ تو اچھے اخلاق بھی ہونا، سخاوت بھی ہونا، یہ بلند لوگوں کی صفتیں ہیں، اور ایسی صفت والے اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے اندر ایسی صفتیں ہمیں نظر آتی۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تمام اہل سنت جو افضلیت صدیق کا قائل نہ ہو وہ سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اس میں، تو اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام بزرگوں کا، سارے اکابر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل کسی کی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کہیں کہیں ابو بکر صدیق کی روایت کردہ حدیث آپ کو ملے گی، زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ کی ملے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اس حدیث کا درجہ بھی بلند ہے جس طرح ابو بکر صدیق کا درجہ بلند ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، جنت کے اندر مکار آدمی نہیں جائے، مکاری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو جال میں پھنسا دینے والا، یہ دنیا میں تو اپنی چاندی بنائے گا مگر وہاں اس کی چاندی نہیں بنے گی، قیامت میں چربی گلائی جائے گی۔ دنیا میں خوش ہو جائے گا، ان کو بیوقوف بنا کے وہاں سے پیسے لے لیا، ان کو بیوقوف بنا کے وہاں سے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ جو خب ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا بخیل، بخیل بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بری صفت ہے بخیلی، ذرا ہم غور کریں، کیا کہیں ہمارے اندر بخیلی تو نہیں ہے؟ بخیلی کیا ہے؟ ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا، یعنی پیسوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی اہمیت بعد ہے، پیسوں کی اہمیت پہلے۔ تو بخیل نہیں جائے گا جنت میں۔ ولا منان، منان کا معنی احسان جتانے والے، تین آدمی نہیں جائیں گے۔ تو ان تینوں برائیوں کو ہم اپنے اندر سے باہر کر دیں۔ اب بخیلی کو دور کرنا تو اس کا علاج کیا ہے؟ سخاوت کرنا۔ سخاوت کے لیے ہم ایک نظام مقرر کریں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے نظام مقرر کر دیا۔ کئی طریقے، 11ویں کے لیے ایک ہنڈی، 12ویں کے لیے ہنڈی، جو لوگ ضرورت مند آتے ہیں ان کے لیے ایک ہنڈی،
یعنی اس زمانے میں آمدنی بھی کم تھی، اونچے سے اونچی تنخواہ ہوتی تھی، 60 روپیہ 70 روپیہ، اس کے باوجود ان کے پاس خیرات کی عادت تھی۔ آج لاکھوں کی تنخواہیں ہیں مگر ویسی خیرات نظر نہیں آ رہی۔ وجہ ہے کہ ہمارے پاس نظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرض خیرات جسے زکوٰۃ کہتے ہیں وہ پہلے 2.5% نکال دو، اس کے بعد نفل خیرات کے لیے کوئی اپنی مرضی سے 2% بھی نکال سکتا۔ اگر 100 روپے ہے تو 1 روپیہ ہی صحیح اٹھا کر الگ رکھ دے، میرے خرچ کے لیے نہیں، یہ دوسرے کے لیے۔ تو اس طریقے سے میں جو 100 کی بات کہہ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کسی کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے تو اس حساب سے نکال دیں۔ 1 لاکھ روپے کا 1% کیا ہوگا؟ 1000 روپے۔ 100 کا 1، 1000 کا 10، 10,000 کا 100، لاکھ کا 1000 روپے۔ 1000 روپے اٹھا کے آپ رکھ دو، ماہانہ 1 لاکھ آمدنی ہے، 1000 روپے اٹھا کے رکھ دو تو 1 سال میں 12,000 آپ کے پاس رہے۔ تو 12,000 میں اچھی طرح خیرات کر سکتے ہیں، مگر اٹھا کر ہی نہیں رکھے تو ہوگا کیا؟ خرچ ہوتا ہی جائے گا، خرچ ہوتا ہی جائے گا۔ تو بخیلی کو دور کرنا تو پہلے کیا کرنا؟ سخاوت کی عادت بنانا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سخاوت کو اپنا پیشہ بنانا، سخاوت کو اپنا پیشہ، اپنا دھندا بنانا۔ آج پیر کا دن ہے، آج میں کیا خیرات کیا، کل منگل کا دن ہے، کل کیا خیرات کیا۔ اس طریقے سے ہم جس طرح ہمارے وظیفے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا، 100 بار استغفار پڑھنا، 1 بار یاسین پڑھنا، یہ سارے وظیفے ہیں۔ روزانہ 10 روپے کم از کم خرچ کرنا، خیرات کرنا، جو میرے اخراجات کے علاوہ، یعنی گھر کے جو اخراجات ہیں۔ اب روزانہ 10 روپے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر غریب نہیں ملا یا فرصت آپ کو نہیں ملی تو اسے اٹھا کے الگ رکھ دیجئے۔ 10 دن کے بعد وہ 10 مل کے 100 ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت مند آیا تو اسے 100 روپے اٹھا کر دے دیجئے۔ تو اس طریقے سے بخیلی کو دور کرنا ہے، اور یہ جو مکاری ہے اسے دور کرنا تو بس اتنا سوچنا کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، اگر مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں کسی کو دھوکہ دے دوں گا تو مہا دھوکہ باز پیدا ہوگا جو مجھے بھی دھوکہ دے گا۔ ہم کسی کے لیے گڑھا کھود کر اس کو گرا دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بھی گڑھا کھودے گا جس میں ہم کو بھی گرنا پڑے گا۔ تو یہ سوچ کے مکاری، فریب دہی، دھوکہ دینے کی خصلت سے اپنے آپ کو روک لے اور سخاوت کو اپنا پیشہ بنا لے۔ اور تیسری چیز جو ہے مننا، احسان تو کر دیتا مگر بار بار بول کے بتانا، بار بار بول کے بتانا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو سنو، لا تبطلوا صدقاتکم، تمہاری خیرات کو برباد مت کرو۔ پروردگار کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، تمہاری خیرات کو، تمہارے صدقے کو برباد مت کرو، بالمن والاذی، من کا معنی احسان جتا، احسان جتا کر، والاذی تکلیف دے کر۔ تم احسان جتاؤ گے تو جو ضرورت مند تمہارا احسان پایا ہے اس کے دل کو ضرور دکھ ہوگا، دکھ ہوگا، تو اسے دکھ دے دو گے تو فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، برائی کر پلوں میں باندھ، یعنی اپنی برائیوں کو یاد کرتے رہو۔ اس وقت وہ مدد کے لیے آیا لیکن میں مجبور تھا، میں مدد نہیں کیا نا، یہ افسوس رہنا۔ اور جب مدد کر رہے، ارے چلو بھائی اللہ دیا کرا دیو، یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں بولو، دل میں یہ بات رہنا۔
ضرورت پڑ جائے تو زبان پہ آئے. کوئی آ کے ہم کو احساس دلا رہا ہے کیا خیرات کرے، ارے اس سے بڑھ کر کرنا بھائی میں کیا کروں، اتنی ہی مجھ سے ہو سکی خیرات، اس طرح کہہ کے ٹال دینا. اگر ضرورت نہیں پڑی تو زبان پہ ملانے کی ضرورت نہیں. تو یہ بڑی باریک چیز ہے. ان احسان جتانے سے بچنا. احسان کرنا آسان ہے، احسان کر دینا آسان ہے، احسان کرنے کے بعد جتائے بغیر رہنا یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے راز کی بات سن لینا بہت آسان ہے، مگر راز کو چھپانا بہت مشکل ہے. کوئی آپ کو بلا کے کہتا ہے مجھے راز کی ایک بات بتاتا ہوں، آپ سنتے کیا، مگر ایک شرط ہے اسے دوسرے کو نہیں بتانا. اچھا تو سنیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگی، دوسرے کو نہیں بتانا یہ بڑی پریشانی ہو جائے گی. ایسی پریشانی ہوتی کہ یہ کو بولتا، صرف تم کو بول رہا ہوں کسی کو نہیں بولتا، وہیں سے گیا، یہ کو بھی سنایا تو راز فاش ہو گیا. اذا جاوز السر اثنین فقد فشا، دو سے باہر تیسرے کو گیا تو وہ راز نہیں رہا. تو یہ احسان کر دینا آسان ہے. پیسہ تھا، سہولت تھی، مدد کر دیے، اب اسے جتائے بغیر رہنا یہ بہت بھاری کام، یہ بڑی آزمائش ہے. تو یہ جو تین قسم کے انسان ہیں، مکاری کریں گے، کنجوسی بھی کریں گے، اور کچھ مدد کر دینے کے بعد احسان جتاتے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی زمین نہیں ہے. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو جو جنتی بننا چاہتا ہے وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. اس حدیث کے راوی ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر ما فی الرجل شح حالع وجبن خالع. رواہ ابو داود وسنذکر حدیث ابی ہریرہ لا یجتمع الشح والایمان فی کتاب الجہاد انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شر ما فی الرجل، آدمی کے اندر جو چیز بہت زیادہ بری ہے، آدمی کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بری صفت شح حالع. شح کا معنی ہے کنجوسی، حالع گھبراہٹ والی کنجوسی. کیا گھبراہٹ ہے؟ میں دے دیا تو مجھے کم ہو جائے گا، دے دیا تو مجھے کم ہو جائے گا. یہ گھبراہٹ والی کنجوسی یہ بہت بری صفت ہے. ایسا آدمی کہیں بھی مقبول نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاس تو مقبول نہیں، لوگوں کے پاس بھی کیا بھائی آیا تو کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، کہنے والے کہیں گے. اور اس وقت یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے خیرات کرنا یہ ریاکاری ہے، یہ بھی بری چیز ہے. یعنی پل صراط ہے، ریاکاری بھی نہیں رہنا، خیرات بھی ہو جانا، خیرات کرنے کے بعد اسے جتانا بھی نہیں، ایک پل صراط پار کرنے کے برابر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جبن خالع، ایسی بزدلی جو انسان کو خالی کر دیتی ہے. بزدلی بھی بدترین صفت ہے. بزدل انسان اس کی زندگی میں چین نہیں، ڈر 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 کے مرے گا. جو صحیح بات ہے کہہ دو، کیا ہو جائے گا، سامنے والا کیا کر دے گا، گردن اڑا دے گا. صحیح بات کرنے سے ڈرتے کیوں؟
ان سے بھی ڈرے، ان سے بھی ڈرے، ان سے بھی ڈرے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان۔ لوگ ہم کسی بھی طرح استعمال کریں، ارے یہ ڈرپوک آدمی بھائی، یہ بات بولنا نہیں تمہیں، اور نہیں بولتا، دوسرا یہ بات بولنا پڑے، ہاں بول دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، ان سے بھی ڈر گیا، ان سے بھی ڈر گیا، تب گھبراہٹ کی وجہ سے اسے خود اپنی عزت کا خیال نہیں۔ تو دو صفتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، دعا مانگی ہے، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بزدل مت بنا۔ بزدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ڈرتا، لیکن یہ لفظ کیسا بنا بزدل؟ دل کا معنی تو ہم کو معلوم، دل، یہ بز کیا ہے؟ بز فارسی میں بز کہتے ہیں بکرا، بکرے کا دل ہے اسے بزدل۔ ہمت والے کو کیا بولے؟ شیر دل، اسے شیر کا دل ہے، شیر دل، بزدل۔ ہم کو دل کا معنی معلوم، بز کا معنی نہیں معلوم۔ یہ بز جو ہے فارسی کا لفظ، بزدل انسان، تو شیر دل بنو، بزدل نہ بنو۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ مگر شیر دل بننے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اخلاق کے دائرے سے باہر آ جائے، ضرورت سے زیادہ چلانا، ضرورت سے زیادہ اچھلنا، میں ڈرتا نہیں کسی سے، میں سب کے منہ پہ بول دیتا ہوں، سب ڈر جائیں گے میں نہیں ڈروں گا، یہ جتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر واقعی تم ہمت والے ہو تو ضرورت کے وقت جو صحیح بات ہے وہ کہہ دو، یہی ہے شیر دل۔ اچھلنا، دکھانا، یہ بھونکنا، یہ شیر دل انسان کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک ریاکار انسان کی علامت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد ایک محدث ہے، ان کی کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، ہم عن قریب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر کرنے والے، یعنی بعد کے صفحوں کے اندر وہ حدیث کیا ہے؟ لا یجتمع الشح والایمان، کنجوسی اور ایمان دونوں جمع نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان والا اللہ سے محبت رکھنے والا ہوگا، پیسوں سے محبت رکھنے والا اللہ کی محبت میں سچا نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کنجوسی دونوں نہیں مل سکتی۔ اگر مومن ہے تو کنجوسی نہیں رہے گی، اگر کنجوسی آ گئی تو ایمان جاتا رہا، کم ہو گیا ہے ایمان۔ تو یہ جو حدیث ہے فی کتاب الجہاد انشاءاللہ تعالی، کتاب الجہاد جو ہے، جہاد کے بارے میں جو حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، ان حدیثوں کے دوران اس حدیث کو بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ چلیے اب الفصل الثالث، تیسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ تو اس باب میں پہلی فصل بھی ہو گئی، دوسری فصل بھی ہو گئی، یہ تیسری فصل۔ یہ کیا باب ہے جو ہم نے پڑھا تھا؟ باب الانفاق، خرچ کرنے کا باب، یعنی خرچ کرنے کی فضیلتوں کے بیان کا سبق ہے۔ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ، روک کے رکھ لینے کی برائی، نکالو، ناخن بڑھ گئے تو نکالو، نہیں میرے ناخن کیسا نکالوں گا، کیسا نکالوں گا، بولے تو ناخن بڑھتے 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 تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ اسی طرح پیسہ بھی ایک حد تک اس کے بعد نکالتے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا نکال، فرض اللہ نے کیا ہے، نفل ہمارے اختیار میں دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عوام کی مقدار بتاؤں یا میری مقدار بتاؤں؟ کہا دونوں بتائیے، پہلے عوام کی بتائیے پھر آپ کی۔ عوام کی یہ ہے کہ تیرے پاس 40 دینار ہے تو 1 دینار نکال،
30 پر 9 دینار یعنی 39 تو رکھ لے۔ اچھا حضرت آپ کا کیا؟ میرا یہ کہ 30 پر 9 دینار نکال دے، یہ 1 دینار میں تیری زندگی گزر جاتی، بس ہے تیری زندگی، سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی، دین کو اللہ نے آسان کرے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ حرج کا معنی کیا ہے؟ تکلیف، تنگی، ایسا نہیں رکھا، بہت آسان ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز، 1 گھنٹے کو 1 نماز بھی اللہ فرض نہیں کیا، کر دیتا تو 24 نمازیں ہو جاتی، 24 کا آدھا 12، 12 کا آدھا 6، 6 میں بھی 1 کم، اور 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ روزہ فرض، 11 مہینے فرض نہیں، رکھ لیتے تمہاری مرضی، آپشنل ہے وہ۔ پھر زکوٰۃ 40 میں 1، اور حج سال میں 1 بار حج فرض نہیں، یہ زندگی میں 1 بار، اور وہ بھی اگر حیثیت ہوتی۔ اگر کوئی 2-3 حج کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، فرض تو 1 ہی حج ہے۔ تو دین بہت آسان ہے۔ تو یہ الفصل الثانی، دوسری الفصل الثالث یعنی تیسری فصل ہے۔ عن عائشہ ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا قال اطولکن یدا فاخذوا خصبة يغرعونها وكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كان طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقا به زینب وكانت تحب الصدقة رواہ البخاری۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے بی بی عائشہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن، ہم تمام مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض بیویوں نے حضور سے پوچھا، خلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیویاں عام طور پر سوکنوں کے اندر جو ناچاقی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کے اندر وہ بات نہیں تھی۔ تو چند بیویوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اینا اسرع بک لحوقا، یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے سب سے جلد آپ سے ملنے کے لیے کون سی بیوی آئے گی؟ جو پہلے گزر جائے گی وہ تو خوش نصیب ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا جنازہ نکلا، وہ تو خوش نصیب ہے۔ مگر جو بیویاں رہ جائیں گی ان میں کون سی بیوی سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گی؟ یعنی حضور کو پتہ ہے کہ کس کی موت پہلے ہونے والی ہے، حضور کو پتہ ہے، حضور کی بیویوں کو اس کا پتہ ہے، یعنی نبی کو علم غیب ہے، نبی کی بیویاں جانتی ہیں، یہی نبی کی بیویوں کا عقیدہ تھا۔ اگر آج جو منکرین علم رسول ہے، رسول کے علم غیب کا جو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ پہلے حضور کی بیویوں پہ فتویٰ لگا دیں، کہا غیب کا علم نہ ہو، کیسا پوچھتے تم، کیسا پوچھتے؟ صحابہ کا عقیدہ عام طور پر یہ تھا کہ نبی سب کچھ جانتے، نبی کو خدا نے سب کچھ بتایا۔ تو یہ راز کی بات ہے۔ آج کوئی بیوی اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہے میں پہلے جاؤں گی آپ پہلے جاؤ؟ نہیں پوچھ سکتی۔ پوچھی تو بولے بھائی تیرے جیسا میرا حال کون جانتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مل کر پوچھتی ہیں کہ ہم جو رہ گئی ہے، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کر ملنے والی کون؟ یعنی عالم برزخ میں، یعنی ہم میں سے سب سے پہلے موت کس کو آئے؟ تو لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ موت ہی ایک ذریعہ ہے
جس کو پا کر یہ نبی سے جا کر مل جائے، اس لیے موت ان کو بہت پسند۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے میری بیویوں یہ سوال تم مجھ سے کیسا کر سکتی ہو، مجھے غیب کا علم کہاں ہے، ایسا حضور نے نہیں کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اطول کن یدن، تم میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے وہ میرے پاس پہلے آ جائے۔ اطول کن یدن، سب سے لمبا ہاتھ۔ فاخذوا خصبۃ، تو انہوں نے ایک لکڑی لی ناپنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں لی، ناپنے کے لیے۔ درخت سے ایک شاخ کو توڑ لیا یا لکڑی پڑی تھی، لکڑی کو اٹھا لیا، خصبہ، یذرعونہا، ناپنے لگے کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ان کا بھی بھولا پن دیکھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارے کی زبان میں بات کرنے والے۔ تو جب دیکھا وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، بی بی سودا رضی اللہ عنہ، ان کا ہاتھ بہت لمبا تھا، یعنی جتنی بیویاں اس وقت تھیں 9 بیویاں، تو ان میں زیادہ لمبے ہاتھ والی جو ام المومنین تھی وہ بی بی سودا رضی اللہ عنہ۔ تو کہنے لگے بی بی سودا، انہی کو حضور سے بہت جلد ملنا نصیب ہوگا۔ فعلمنا بعد، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انما کان طول یدہا الصدقہ، حضور نے جو کہا لمبے ہاتھ والی زیادہ سخاوت کرنے والی، اس کا مطلب صدقہ و خیرات، میری بیویوں میں جو زیادہ خیرات کرتی ہے وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ وَكَانَتْ عَصَرْ رَعْنَا لُحُوقًا بِهِ زینب، بی بی زینب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وفات پائی۔ تو بی بی زینب کا ہاتھ تو چھوٹا ہے، ہاتھ چھوٹا ہے، سخاوت بڑی۔ عموماً لوگ یہ محاورہ بولتے ہیں دل بڑا اس کا، کھانا نکالتے ہو زیادہ نکال دی تو کوئی اور بولتے اس کا ہاتھ ہمیشہ بڑا ہاتھ، ڈبل ہی نکال کے رکھتی ہے وہ۔ تو بڑے ہاتھ والی کا مطلب زیادہ خیرات کرنے والی۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، وہ خیرات کرنا بہت پسند کرتی تھی، خیرات نہیں کرتی تو بے چین ہو جاتی۔ جیسے بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہے، چائے نہیں پیے تو بے قرار ہو جاتے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، وہ عادت کے خلاف ہو تو ان کو ایک بے چینی ہو جاتی۔ ایک نمازی ہے، اگر نماز نہیں پڑھا تو بے چین ہو جائے۔ روزانہ غسل کرنے والا کوئی ہے، غسل واجب نہیں ہے لیکن روزانہ غسل کرتا، اس کی عادت، یہ ایک دن غسل کا موقع نہیں ملا تو بے قرار ہو جاتا۔ تو زینب بنت جحش ہر دن کچھ نہ کچھ خیرات کریں گے، اگر خیرات کا موقع نہیں ملا تو بے قرار ہو جائے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے خیرات کر دے گی تو ان کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو خیرات اتنی بہترین چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی اللہ نے اسی بیوی کو سب سے پہلے نبی سے ملا دیا جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تھی۔ وفی روایت مسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت ہے، وقت کو زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ حدیث ختم کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں ورنہ ادھوری رہ جائے گی بات۔ امام مسلم کی روایت، اب جو روایت میں سنایا تھا، عرض کیا تھا، وہ امام بخاری کی روایت ہے۔ امام مسلم کی روایت ہے، قالت، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدن، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ سب سے جلدی مجھ سے ملنے والی عورت
وہ ہوگی جو تمہارے اندر سب سے لمبا ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قالت وکانت یتطاولن ایتہن اطول یدن، یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو لمبا لمبا کر کے، ایسا ہے ذرا اس طرح کر کے، شاید میرا ہاتھ اس بیوی سے زیادہ ہو جائے، زیادہ لمبا ہو جائے۔ حضور کی بات پہ کتنا بھروسہ ہے دیکھیں۔ ہائے قول محمد، قول خدا، نبی نے کہا، نبی نے کہا، خدا نے کہا، لب و دندان نبی کے ہے لیکن بات رب کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بولتے ہیں خدا سے لے کر ہی بولتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ لمبے ہاتھ والی جلدی مجھ سے آ کے ملے گی، تو یہ اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپ کر، بلکہ کوشش کر کے، ذرا دیکھو میرا ہاتھ لمبا ہے، نہیں تیرا، میرا ہاتھ لمبا ہے۔ یہ باتیں، یہ جو کھیل ہے جائز کھیل۔ تو پھر ہوا کیا؟ قالت، بی بی عائشہ نے کہا، فکانت اطولنا یدن، فکانت اطولنا یدن زینب، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے لمبے ہاتھ والی نکل گئی، حالانکہ ہاتھ چھوٹا تھا ان کا، یعنی سائز میں، مقدار میں چھوٹا تھا، مگر جب ہم نے غور کیا کیا صفت ہے، کیوں حضور نے کہا لمبے ہاتھ والی؟ حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، مگر ان کا ہاتھ لمبا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ والی کا مطلب زیادہ خیرات کرنے والی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا، کیونکہ بی بی زینب اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، یعنی دستکاری جو کہتے نا، ہینڈی کرافٹ، گھر میں بیٹھ کر کام کریں، کام کر کے مثلا بننے کا کام، اس سے جو آمدنی آئے گی اسے خیرات کرتے، یعنی پیٹ پالنے کے لیے خیرات کرنا، کمانا نہیں ہے، خیرات کرنے کے لیے کمانا ہے، یہ کرتے تھے۔ لوگ بھی کہتے تھے آپ کو کیا ضرورت ہے کمانے کی، آرام سے سو کر اٹھو نا، یہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، جتنی بھی کمائی آتی اسے خیرات کر دیتے تھے۔ کانت تعمل بیدہا وتتصدق، اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور خیرات بھی کر دیتی تھی۔ یہ حدیث امام مسلم کی حدیث کتاب میں ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمارے اندر سخاوت کا مزاج پیدا فرما، ہماری اولاد کے اندر بھی سخاوت کا مزاج پیدا فرما۔ اے رب غفور، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔